سوال آیا ہے کہ خلا لے کر دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، بچے کس کے پاس رہیں؟ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ خلا کس بنیاد پر لی جا رہی ہے، یہ آپ کے مقدمے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ نے خلا لے کر دوسری شادی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کا مستقبل بھی آپ کے ساتھ جڑا رہے، تو پھر آپ کا پہلا سٹیپ جو دعویٰ آپ نے خلا لینے کے لیے دائر کرنا ہے وہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ خلا کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے اکثر و بیشتر میری اس بات کو سمپلی لیا جاتا ہے کہ جی مجھے نفرت ہے، خلا ہو جائے گا۔ بالکل میں نے درست کہا، میں اس بات پہ قائم ہوں۔ اگر آپ کا مطمع نظر صرف خلا لینا ہے تو پھر یہ کافی ہے کہ آپ عدالت میں یہی کہہ دیں کہ مجھے نفرت ہے، میں خلا لیتی ہوں، کافی ہے، خلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے خلا لے کے دوسری شادی بھی کرنی ہے اور بچے بھی اپنے پاس رکھنے ہیں، تو پھر آپ کو وہ خلا کے دعوے میں وہ گراؤنڈز لینی پڑے گی جس کی بنیاد پہ آپ گارڈین پٹیشن میں یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کا شوہر، سابقہ شوہر، بچوں کو پالنے کے لیے، بچوں کی ویلفیئر کے لیے درست نہیں ہے، وہ موضوع بندہ نہیں ہے، وہ مناسب بندہ نہیں ہے، بچوں کی ویلفیئر میرے ساتھ۔ آپ کو پتا ہوگا جھوٹ سے پرہیز کریں، شوہر شکی مزاج ہے، شوہر بچوں کی پرورش ٹھیک نہیں کر رہا، تعلیم کا خیال نہیں کرتا، شوہر جو ہے وہ مختلف نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہے، نشہ کرتا ہے، کام کاج نہیں کرتا، زیورات بیچ کے کھا جاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے پیسے لے کے آؤ۔ یہ سارے کومولیٹیولی وہ معاملات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص اولاد کی ویلفیئر کے لیے بہترین شخص نہیں ہے۔ اگر خلا میں یہ تمام چیزیں آپ نے لکھی ہوں گی تو کل کو گارڈین پٹیشن فائل کرنے کے لیے آپ کے پاس آلریڈی یہ گراؤنڈز ہوں گی کہ میں نے جب خلا لیا تو میں نے خلا اس بنیاد پہ لیا، میں نے خوشی سے خلا نہیں لیا، میں نے مجبوراً خلا لیا۔ اگر میرا شوہر نشہ نہ کرتا، اگر میرا شوہر کماتا ہوتا، اگر میرا شوہر بچوں سے پیار کرتا ہوتا، اگر میرا بچوں کی تعلیم پہ جو ہے وہ توجہ دیتا، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اس سے خلا لیتا۔ یہ سارے معاملات آپ نے اس میں لکھنے۔ اب آ گیا نیکسٹ ہے، میں نے حالانکہ اپنی ویڈیو میں بڑا ڈیٹیل لکھ دیا تھا کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، بیان کر دیا تھا، میں دوبارہ بیان کیے دیتا۔ خلا ہونے کے بعد عورت دوسری شادی کرتی ہے یا مرد دوسری شادی کرتا ہے؟ پہلا سٹیپ تو یہ کہ وہ شادی کس سے کرتا ہے۔ اگر تو عورت خلا لینے کے بعد کسی ایسے بلڈ ریلیشن سے شادی کرتی ہے جو کہ بچوں کے ساتھ بھی ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن رکھتا ہے، پھر تو قانون عورت کے حق میں۔ یہاں پہ بھی کیٹیگریز ہیں۔ اگر مائنرز میں، بچوں میں بچی ہے تو پھر آپ کو شیلٹر ملے گا کہ اگر عورت بلڈ ریلیشن کے ساتھ ہی شادی کرتی ہے، قریبی رشتہ دار کے ساتھ ہی شادی کرتی ہے دوسری، تو پھر عدالت آپ کو شیلٹر دے گی۔ اسی طرح مرد کے لیے، اب اگر مرد جو ہے وہ شادی کرتا ہے اس بلڈ ریلیشن کے ساتھ، اس عزیزہ کے ساتھ جو کہ بچوں کی بھی ڈائریکٹ عزیزہ ہے، اس کے خون کی چین کے ساتھ ہے، تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر عورت شادی کرتی ہے اور بچوں میں کوئی بچی بھی ہے
وہ شادی کرتی ہے کسی ایسے مرد کے ساتھ، نہ وہ اس کے شوہر کے رشتہ داروں میں سے نہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہے، تو پھر قانون آپ کی مدد نہیں کرے، پھر قانون آپ کے اگینسٹ ہے، کیونکہ بچی، آپ کی بچی اس شخص کے لیے نامحرم ہے، اور نامحرم کسی بھی طریقے سے کسی بھی مائنر کا گارڈین مقرر کیا جانا مائنر کے ویلفیئر میں نہیں۔ اب میں آپ کے سوال کا یہ جواب دے رہا ہوں کہ پہلے آپ نے خلا میں وہ تمام گراؤنڈز لینی ہے، اس کے بعد گارڈین پٹیشن جب فائل کرنی ہے دوسری شادی کرنے سے پہلے یا بعد میں، تو دوسری شادی آپ، اگر آپ کی بچی ہے تو دوسری شادی آپ اس کے ساتھ کیجئے جس کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن یا آپ کے ساتھ کا شوہر کا بلڈ ریلیشن، جس کے لیے وہ بچی نامحرم ہو۔ اب نامحرم کا تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں، میں یہ ٹرمنالوجی ان ویگ، ان ناٹ ان اسٹرکٹو سینسو، اسٹرکٹ سینس میں نہیں یوز کر رہا کہ نامحرم کو میں اس سینس میں یوز کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ محرم کو میں اس سینس میں یوز کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے قریبی رشتہ دار ہے، خواہ وہ بیوی کا، سابقہ بیوی کا، خواہ وہ شوہر کا، سابقہ شوہر کا، بچی کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ داری نکلتی ہو، تو پھر کوئی معاملات ایسے نہیں ہے کہ جس میں یہ قدر ہو۔ لیکن اگر آپ شادی کسی ایسے شخص سے کرتی ہیں کہ جس کا آپ کے ساتھ یا آپ کی بچی کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں، تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب